بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس شعبان المعظم کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی بڑی قدر کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں معمولات سے ہٹ کر عبادات کیا کرتے۔ سب سے زیادہ نفل روزے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ آخر شعبان المعظم کی اتنی قدر کیوں ہے؟ شعبان المعظم کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں اتنی فضیلت بخشی کہ اللہ کے رسول اپنے معمولات سے ہٹ کر عبادات اس مہینے میں کیا کرتے؟ تو اس کی اہم ترین وجہ ہے اس کی 15ویں رات۔ جی ہاں، جس کو ہم عام زبان میں شب برات کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے نام ہیں، لیکن عام زبان میں اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، براءت کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، یعنی اس رات بندہ گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اور یوں ہی اس کا نام شب براءت نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بکری کی اگر بات کرے تو ایک بکری کے جسم پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ بندہ اس کو گن نہیں سکتا، لاکھوں کروڑوں تعداد کے اندر وہ بال ہوتے ہیں۔ بکری کے اوپر اللہ رب العزت کئی بنو کلب کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ۔ ایک بکری کے بال ہے کروڑوں لا تعداد، جس کو انسان گن نہیں سکتا، کئی برس کئی مہینے لگ جائیں گے اس کو گننے کے لیے۔ اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو چھٹکارا عطا کر دیتا ہے جہنم سے۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اس 15ویں رات کو مومنین کو، جو گنہگار تھے، گنہگار بندوں کو جہنم سے جنت کی طرف داخل کر دیتا ہے، یعنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، شب براءت کی رات، اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ کو اس رات کا خاص وظیفہ بھی میں بتاؤں گا آگے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ 4 راتیں اللہ رب العزت خصوصیات کے ساتھ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبولیت کی جو تو سند عطا کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، جس کو عرفہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے شعبان کی 15ویں رات۔ شعبان کی 15ویں رات کو احادیث میں آتا ہے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو جو تو بخش دوں، ہے کوئی بیمار عافیت کا طلبگار کہ میں اس کا شفا دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی کا سوال کرتا ہے اور میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں۔ اس رات آسمانی دنیا پر اللہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس رات کی بڑی قدر کرے، بڑی فضیلتیں ہیں اس رات کی، اور اسی رات اللہ رب العزت حکمت والے کاموں کو بھی انجام دیتا ہے۔ بہت سارے حکمت سے بھرے امور اس رات طے پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں اور عبادات بڑھا دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے،
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے رہوں. آئے ہائے، روزے سے رہوں. یہ قانون آقا عطا کر رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تمہارا نام اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو تو تم اللہ کے لیے بھوکے رہو، وہ اللہ تمہارے کو معاف کر دے گا، تمہیں معاف کر دے گا. وہ اللہ، وہ رحیم تو ہے، کریم تو ہے. اللہ اکبر. آپ اگر معمولات رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں، تو سب سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام جس طرف توجہ دیتے تھے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس رات آقا کریم علیہ السلام گریہ وزاری کیا کرتے، توبہ و استغفار کیا کرتے، اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ چاہتے ہیں قرب الہی مل جائے، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہاری روزی میں برکت دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چین و سکون آ جائے زندگی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو ٹونا ہم پر اثر نہ کرے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھی اولاد عطا کرے، جو بھی، حتیٰ کہ آپ کی جو بھی خواہشات ہو، جو بھی دعائیں ہو، آپ اس رات کرے. لیکن ایک خاص وظیفہ آپ لے لے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ روزی کی برکت بھی مانگ سکتے ہیں، آپ عافیت بھی مانگ سکتے ہیں، آپ رحمت بھی مانگ سکتے ہیں، جو مانگنا ہے سب کچھ مانگو. لیکن یاد رکھنا، اس اللہ کو بھی اپنی دعا میں ضرور مانگ لینا، کہنا اے اللہ کچھ نہیں چاہیے، تو مل جا. اس لیے کہ وہ اللہ مل جائے تو پھر کون سی وہ چیز ہے جو باقی رہ جائے. اگر اللہ مل جائے، رب مل جائے، رزق دینے والا وہی، عافیت دینے والا وہی، برکت دینے والا وہی، اولاد دینے والا سب کچھ وہی دیتا ہے. تو اے مومنین، دعا میں خاص اس اللہ کو مانگو. یہ خاص وظیفہ رکھنا کہ اس اللہ کو آپ دعاؤں میں ضرور مانگے، اس لیے کہ جب رب مل جائے تو سب مل جائے. وہ اللہ مل جائے تو باقی کوئی چیز اس کے اختیار میں تو سبھی کچھ ہے نا. تو شب برات کی رات اس اللہ کو ضرور مانگے، استغفار کی کثرت کرے. اور یاد رکھنا، اگر وہ اللہ مل جائے اور اس کے رسول کا عشق مل جائے تو دنیا کی وہ کوئی چیز نہیں جو آپ کے پاس نہیں، سب ہے آپ کے پاس اگر یہ دو چیز آپ کو مل جائے تو.